بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. हुजूर आप हैं नूर के हिलाने वाले, दो आलम में नूर आप फैलाने वाले, ए दुनिया को पर नूरे पर माने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और किया तुमने दुनिया से पर्दा है वल्ला, वगर ना हो तुम जिंदा पाइंदा वल्ला, तेरा नूर दाइम है ताबिदावल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला, तू ज़िंदा है वल्ला। मेरी
چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور جو طیبہ نہ جائے رہے بس جو مکے نصیب اس کے دونوں جہاں میں ہے دھکے مزہ رحمت حق کا ہرگز نہ چکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اے طیب نہ شیطان سے دھوکا کھانا کیونکہ یہ دشمن نزل سے تیرا ہے پرانا نصیحت رضا کی نہ یہ بھولے جانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت اور یہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اس کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے مگر اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو جتنا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور آپ کو ایک اور چیز کی مبارکباد کہ آج جمعہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور جمعہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں ان کا سردار ہوتا ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو جمعہ بھی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ اس جمعے کے صدقے میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم چوز کرتے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ شخص بہت اعلیٰ ظرف ہے اور اس شخص کا ظرف بالکل پست ہے یا یہ بہت کم ظرف ہے. تو اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے. تو آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان اعلیٰ ظرف کیسے بنتا ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اعلیٰ ظرف کہا جاتا ہے اور جو کم ظرف ہوتے ہیں. ایک شخص نے امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ مولا ہمیں یہ بتائیے کہ اعلیٰ ظرف انسان کون ہوتا ہے اور کیسے پہچان ہو کہ یہ شخص کم ظرف ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جب تم کسی شخص کو عزت دیتے ہو، یعنی اس کو وہ احترام دیتے ہو، اگر وہ آگے سے جواباً تمہیں احترام دے، تمہیں محترم سمجھے اور تمہاری عزت کرے، تو سمجھ جانا کہ وہ شخص اعلیٰ ظرف ہے. اور ایک شخص جس کو تم عزت دیتے ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس عزت کے قابل ہوں اور وہ اس دی گئی عزت کے بدلے میں
دوسرے شخص کو حقیر سمجھتا ہے, حقیر جانتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے, تو جان لینا کہ وہ شخص کم ظرف ہے. اچھا, کم ظرفی کی صرف یہ ایک ہی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ عزت دیں تو ہی آپ کو پتہ چلے, اور بہت سارے درجات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون کم ظرف ہے اور کون اعلیٰ ظرف ہے. جاننے کی کوشش بھی کریں گے, اور اس کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم بھی کوشش کریں کہ اس مہینے کے صدقے میں ہم اعلیٰ ظرف ہو سکیں. کیونکہ ہم ماننے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں, انہی سے عشق کرتے ہیں, انہی سے محبت کرتے ہیں, انہی سے پیار کرتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ظرف بھی اس طرح سے بلند ہو جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی امتیوں کا ہو. انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی. میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گی ہمارے جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں. سب سے پہلے آپ نے تلاوت کلام پاک سنی, سماعت فرمائی. ہمارے ساتھ قاری ظفر علی سیالوی بھائی, بہت شکریہ, مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی عثمان عبید قادری بھائی نے, بہت شکریہ. میرا بہت ہی فیوریٹ کلام ہے اور دعا بھی ہے اس میں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آسانیاں کرے. یہ مہینہ ہی کیونکہ دعاؤں کا ہے, اور بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دعا دے دیں. تو میں دعائیں اسی لیے دیتی رہتی ہوں اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کو کہ اللہ ہماری بھی ان دعاؤں کے صدقے میں مشکلیں آسان کرے. ہمارے آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں جی, کامل علی آغا صاحب, رہنما مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق. السلام علیکم جی, رمضان بہت مبارک. اور ہمارے ساتھ جو آج نیوٹریشنسٹ ہیں وہ ہیں جی عائشہ ناصر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ عائشہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, سب خیر خیریت. اچھا جی, اب کیونکہ ٹاپک آف جو ہمارا آج ٹاپک ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہم کرتے ہیں مفتی صاحب سے. انہیں تھوڑی سی آج لگتا ہے دیر ہو گئی ہے, تو ہم آغا صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. کم ظرفی اور با ظرف ہونا کس قدر ضروری ہے ایک سکسیسفل انسان ہونے کے لیے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق ہے پولیٹکس سے, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کر لوگوں کی کو لائک تذلیل بھی کی جاتی ہے, اور وہ جو ویلیوز ہونی چاہیے بحیثیت انسان, مسلمان نہیں کہہ رہی, بحیثیت انسان, ان کو پار کر کے تو بہت زیادہ ایک عجیب سا ماحول سا کریٹ ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان وہ ہے جس کے اندر ظرف ہے. بے شک. اچھا, یعنی ہے ہی وہ انسان ہی وہ کہلانے کے قابل؟ میرے نزدیک انسان کو بنایا ہی با وصف بنایا ہے, اس کی صفات ہیں, اور اس کے اندر اگر انسان کی خوبیاں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے. صحیح. وہ جانور ہے یا جانور سے بدتر ہے. اور انسان کے اندر اگر ظرف نہ ہو, اور دیکھیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ صحیح. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انسان سے محبت کریں, اس کی مخلوق سے محبت کریں. بالکل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق. یعنی جب مخلوق کی بات آتی ہے تو مخلوق کے اندر تو سارے جانور آتے ہیں. صحیح. یعنی انسان کے ساتھ تو محبت کرتا ہی ہے, لیکن اس کی دوسری مخلوق کے ساتھ بھی محبت بہت کرے. اچھی, بہت گہری اور بہت اچھی بات. اور یہ دیکھیں, یہ والے وصف جو ہیں وہ مسلمانوں نے شاید چھوڑ دیے اور دوسری دنیا نے اس کو اپنا لیا. صحیح, بالکل. اب تبھی آپ کبھی سنتی ہیں کہ ایک بلی کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے اور کتنی مشینیں لگا دیں اور اس کو بچا لیا. تو یہ وصف اصل میں مسلمان کے ہے جو صرف انسان نے اپنا لی ہے. صحیح. تو جو جس نے یہ وصف اپنا لیا وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے, اور جس میں یہ وصف نہیں ہے ظاہر ہے وہ پھر. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا اپنا حکم ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے. بالکل. اچھا, میں آگے صاحب یعنی دوسروں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے, اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر دے گا, شاید معاف کر دے اگر اس سے معافی مانگی جائے تو. صحیح, وہ معاف کر دیتا ہے, مگر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا, اپنی مخلوق کے حقوق معاف نہیں کرتا, نہیں کرے گا. درست بجا آپ نے فرمایا. یہی ہم سبق سیکھتے ہیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں. اگر صاحب ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گی,
کون واقف نہیں ہے جو سیناریو اس وقت ہمارے نیوز چینل کے شوز کا ہے، جس میں جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا لوگوں کی تضحیک کرنا یا ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. آپ حق کی بات کریں، مگر کیا حق کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم ظرفی کے اس لیول کے اوپر آ جائیں کہ جہاں پر ہمیں دیکھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی بہت نازیبا گفتگو ہوتی ہے جو نہیں سننی جا سکتی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے نقائص دیکھنے چاہیے، ٹھیک، کہ اپنے اندر کیا خامیاں ہیں ٹھیک، ان کو دور کرنا چاہیے، صحیح، اور دوسروں کی خامیوں کو جتلا کر بتا کے یا محفل میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو بڑا کہلوانا کوئی انسانیت نہیں ہے، اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. مگر یہ ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہوتا ہے اور بالکل غلط ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ کار غلط نہیں. اور ہمیں رمضان شریف میں یہ چیزیں اس قسم کی جو عادات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جب ہم پورا مہینہ اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال بھی اس کے اوپر کسی حد تک عمل ہوتا رہے گا. اور یہ چیخ کے اور اونچی آواز میں دوسروں کو برا کہنا یہ تو ہمارے مذہب میں قطعی طور پہ جائز نہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. عائشہ کی طرف بڑھنا چاہوں گی. جی جب رمضان آتا ہے تو ویسے لوگ مطلب اپنی ہیلتھ کے حوالے سے اتنے پریشان ہوں یا نہ ہوں، مگر جیسے ہی رمضان آتا ہے نا تو ایک دم سے بہت ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. ویسے ہی جس طرح تقویٰ ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ سے جو کانشیس ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کھانے پینے کے معاملے میں بھی بہت متقی ہو جاتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، صرف جاننے کی حد تک. مگر جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں افطاری کے وقت تو وہ جو متقی سوچ ہماری ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہمارا جو پریکٹیکل ہے وہ کہ ہم وی ہیو ٹو ایٹ ایوری تھنگ. اور وہ جو صبر ہمیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، کس طرح سے ہمیں اپنی افطار میں کس طرح تحمل صبر کے ساتھ اور کیا کھانا چاہیے؟ اصل میں ہوتا یہ ہم سیلف پٹی میں ہوتے ہیں کہ ہم پورا دن بھوکا رہے ہیں، اب ہمارا حق ہے کہ جو سامنے آئے ہم وہ کھا سکتے ہیں. such a good statement. سیلف پٹی کو اپنے اندر سے نکالیں. ہم تو فرائیڈ فوڈ کو بالکل اوائڈ کریں، جو سامنے آ گیا وہ بالکل سب کچھ نہیں کھا لینا. سحری افطاری اگر آپ نے شروع کرنی ہے تو جیسا کہ سنت بھی ہے کھجور سے شروع کریں، اس کے بعد پلین واٹر کا ایک گلاس پئیں. اگر پھر بھی پلین واٹر ٹھنڈا نہ ہو، اگر نیم گرم نہیں ہو تو روم ٹیمپریچر ہو وہ سب سے اچھا ہے. اگر ٹھنڈا بھی ہو چلیں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن روم ٹیمپریچر والا سب سے اچھا ہے. اس کے بعد اگر پیاس رہتی ہے تو پھر آپ کوئی ڈرنک لے سکتے ہیں، لیکن ڈرنک میں بھی کوشش کریں نمک کا استعمال، چینی کا استعمال کم سے کم دونوں چیزوں کا. بالکل. اچھا میں مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ سے جانوں گی کہ ہمیں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا چاہیے. ایکچولی ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے. السلام علیکم میرے بھائی. وعلیکم السلام. آج آپ کو دیر ہو گئی، خیریت؟ جی میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں. اچھا ہاں بالکل. آج جمعہ جی بسم اللہ ادائیگی کروا کے ٹریفک کا ہاں جی پرابلم بالکل کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ پہنچ گئے خیریت سے. سب سے اہم بات یہ ہے ایک تو آپ کو جمعہ بہت مبارک ہو، اور جمعے کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی، آپ ظاہر ہے گزار کے آئے ہیں، اس میں آپ نے لیکچر بھی دیا ہوگا، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس جمعے کے حوالے سے پہلا جمعہ مبارک ہے. ویسے ہی جمعے کی اہمیت اور رحمت کا عشرہ اور اس میں جمعے کی کیا اہمیت ہیں، کیا وظائف ہیں، کیا ایسی عبادات ہیں جو آج خاص کی جا سکتی ہیں؟ بالخصوص رمضان شریف کے ہر جمعے میں حدیث پاک کے مطابق ہر گھڑی ہر سیکنڈ میں 10 لاکھ گناہ گاران کو جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ گناہ گار جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی، رمضان کے جمعے کی برکت سے انہیں جنت عطا کی جاتی ہے. کیا کہنے. یہ 24 گھنٹے یہ فرامین جاری رہتے ہیں اور یہ ہر جمعے میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے والے دن حدیث پاک کے مطابق جو اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اللہ کریم اسے حج کا ثواب دیتا ہے. اچھا تو رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب، نیکی نفل ہے تو فرض کے برابر، فرض ہے تو 70 فرائض کے برابر. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ ان گنت عطا فرماتا ہے. بے شک. بطور خاص یہ کہ جمعے والے دن جو درود پاک ہے، جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں خود سماعت کرتا ہوں. صحیح. تو اگر یہ بھی شوق رکھ کر درود پاک پڑھا جائے. لائن بولیے ذرا ایک دفعہ پھر اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر
جمعے والے دن درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اگر یہ نصیب ہو تو ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں, صحیح, درود پاک کی کثرت کر لی جائے تو یہ سعادت مندی کی علامت ہوگی. بالکل بالکل صحیح. اچھا, اسی کے علاوہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کم ظرف اور اعلیٰ ظرفی ہے. سب سے پہلے تو ایک میں نے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی وہ جو ایک بڑی مشہور کال ہے وہ شیئر کیا کہ آپ عزت دیں, اگر آپ کی عزت آپ کو وہ واپس کرے, آپ کو بھی محترم سمجھے تو وہ اعلیٰ ظرف ہے, اگر وہ اپنے آپ کو بڑا محترم سمجھ رہا ہے اور وہ آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ بے ظرف ہے یا کم ظرف ہے. مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ, عزت کے علاوہ اور کیا معیار ہے کسی انسان کو جانچنے کا, کسی انسان کو چھوڑیں, اپنی ذات کو جانچنے کا کہ میں اعلیٰ ظرف ہوں یا میں کم ظرف ہوں؟ ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن. ٹھیک, اس کا مطلب ہے دل کا برتن. اچھا, جس کا دل اتنا بڑا ہو اعلیٰ ظرف. اچھا, دل اتنا بڑا ہو کہ وہ سارے غم پی جائے, مصائب پی جائے, ٹھیک, اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے, صحیح, تحمل اور برداشت رکھ لے, وہ اعلیٰ ظرف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. ہاں, وہ مثال, مثلاً ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کتنی تکالیف دی گئیں, بالکل, آپ کی جان تک تلف کرنے کے لیے حد سے بڑھ کر کوششیں کی گئیں. آپ کو اپنا آبائی گھر چھوڑنا پڑا, مدینہ طیبہ ہے, جنگیں ہوئیں, آپ کے عزیزوں کو, آپ کے غلامان اصحاب کو شہید کیا گیا, مکہ فتح کر دیا, سارے سامنے کھڑے ہیں وہی دشمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے دشمنوں کے بارے میں فرمایا جو ان کے گھر میں پناہ لے لے میں اسے بھی معاف کرتا کیا ہوں. کہنے, لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ بڑی مثال. تو اعلیٰ ظرفی یہ بھی ہے, اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو مثال ہے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انہیں معاف کر دیں. خواتین و حضرات, اور بہت ساری باتیں ہیں اور بہت خوبصورت ٹاپک ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں, ضرور ہمیں کال کیجئے. کوئی سوال ہے, مفتی صاحب آن لائن آپ کو اس کا جواب دیں گے. رکیں گے بریک کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے سرکار مدینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو, لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو, اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو, یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو, چشم ترسوں سے جگر شاہ مدینہ دے دو,
چشمے تر سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو چار یاروں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں شاہ اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو صدقہ شہزادی کونین کا پیارے آقا صدقہ شہزادی کونین کا پیارے مجھ کو دے دو مجھ کو دے دو میرے سرکار مدینہ دے دو مجھ کو دے دو میرے سرکار مدینہ دے دو صدقہ شہزادی کونین کا پیارے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقہ شہزادی کونین کا پیارے آقا مجھ کو دے دو میرے سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے بھائی فیصل نقشبندی نے اور تصدق رسول میرے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا ٹاپک اعلیٰ ظرف اور بے ظرف یعنی کم ظرف جو لوگ ہوتے ہیں،
اعلیٰ ظرفی کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ان کی اولاد میں اگر آپ دیکھیں تو امام زین العابدین کی وہ ایک مثال ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتی. میں بارہا میں اس کو کوٹ بھی کرتی ہوں بیکاز وہ ہے ہی اس قدر خوبصورت کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کربلا جب گزر ہو گئی تو بہت عرصے کے بعد ایک شخص آیا اور بہت ہی بری حالت میں تھا. اس کو کھانا کھلایا گیا, اس کو مولا نے اپنے اس کو گلے سے لگایا اور شربت کا پیالہ پلایا. جب وہ شخص رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ میں جناب علی اکبر یعنی اپنے بھائی کے قاتل کو کس طرح سے بھلا سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کا یہ رویہ ہمارے ساتھ. تو امام کا وہ جواب, کیا خوبصورت جواب. امام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ ہمارا ظرف ہے. تو یہ اعلیٰ ظرفی کی مثالیں ہمیں اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں. جی بہت ساری مفتی صاحب مثالیں ہیں جس میں ہمیں اعلیٰ ظرف اور لوگوں کی کم ظرفی نظر آتی ہے. اس طرح سے جیسا جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے اس کے ساتھ بھی آپ بھلائی کریں, اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے. اکثر اوقات آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی تعلق ہو یا نہ تعلق ہو, مگر ہم یہ اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں ان کا, اور جانتے بھی نہیں ہیں نہ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود. اور اس کی ایک بہت اہم اور بڑی مثال ہمیں وہ ٹاک شوز نظر آتے ہیں, مارننگ شوز بھی, نائٹ شوز بھی, نیوز شوز بھی. کیا کہیں گے جس نے معاشرے کے اندر ایک عجیب سا بگاڑ ڈال دیا, کیا فرمائیں گے؟ سب سے زیادہ ضرورت تحمل اور برداشت کی قوم کے لیڈرز کو ہوتی ہے, کیونکہ قوم کے لیڈر کے انداز سے, اس کے کلام سے, اس کی عادات سے قوم کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل بالکل. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک دشمن کو دوران جنگ زمین پر لٹایا اور مارنے لگے. اس نے آگے سے ایک نازیبا حرکت کی, بالکل, تو اس نے تھوک نکالنے کی کوشش کی تو مولا علی پیچھے ہٹ گئے, صدقے چھوڑ دیا اسے, فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. کیا کہنے, حیرت میں ڈوب گئے آپ کے اصحاب. عرض کی حضرت والا یہ آپ نے کیا کیا؟ صحیح. تو فرمانے لگے جب میں اس کو پہلے مارنے لگا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے. بالکل بالکل. جب اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تو اب اس میں میری ذات کا دخل ہو گیا, کیونکہ مجھے غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. تو میں نے کہا اب میرا مارنا میرے رب کی رضا کے لیے نہیں ہوگا, میری ذات کے لیے ہوگا. میری تو آپ نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور پیچھے ہٹ گئے اور اسے معاف کر دیا. سلامت رہیں. کیا ہمارے ساتھ ہمارے مخالفین نے ان لوگوں سے بڑھ کر تکلیف بھرا سلوک کیا ہے جو کربلا کے ان شہزادوں کے ساتھ یزیدیوں نے کیا؟ بے شک. کیا ہمارے ساتھ اس سے بڑا نازیبا سلوک اور انسانیت سوز سلوک کیا ہے ہمارے مخالفین نے جو مکہ والوں نے امام الانبیاء کے ساتھ کیا؟ بے شک. تو آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے بطور خاص. ایک جو آپ مثال دینا چاہ رہے ہیں وہ میں لوں گی. ایک کالر ہیں وہ بھی ضرور شامل کرنا میں چاہوں گی. زین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, اگر آپ کا کوئی سوال ہے کچھ کہنا چاہیں؟ پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کو بے حد پسند کر رہا ہوں, بلکہ سارے لوگ پسند کر رہے ہیں. شکریہ. اور میں اللہ رب العزت کا عاجز ترین بندہ, میری کیا حیثیت کہ اس لمحہ موجود میں میری آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. بسم اللہ. تو بس میں مختصر آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. واہ واہ واہ, بے شک. اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سرد منہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. واہ واہ واہ, بہت اچھے بہت اچھے, بہت خوبصورت, جزاک اللہ. خوبصورت پیغام شعر کی صورت میں دیا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. محمد اقبال بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ, اللہ کا کرم. کیا فرمائیے گا؟ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. جی. دو بھائی نے مشترکہ کاروبار سے کیا رقم لگائی ہے, کیا اس پہ زکوٰۃ نکلے گی؟ دوبارہ سے سوال اپنا دہرائیے گا پلیز. دو بھائیوں نے مشترکہ کاروبار سے کیا رقم لگائی ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, تو معلوم کرنا چاہتا ہوں اس پہ زکوٰۃ نکلے گی؟ جی
देनी पड़ेगी? जी हमारे साथ रहिए, जवाब मिलेगा। जी, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज़कात अदा करेगा। जी बिल्कुल देनी पड़ेगी, जब ज़कात देनी पड़ेगी। जी आप कुछ फरमा रहे थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हमारे कम ज़रफ़ी का ये आलम है जो हमें एक हम पर तनकीद करें, हमारी कोशिश होती है हमें झूठ की आमेज़िश ही क्यों ना करनी पड़े, हमने उसको गंदा करना है। हमारी कम ज़रफ़ी की आलम ये है कि हमें पीछे से कोई हारन दे दे तो हम जानबूझकर वहीं डटे रहते हैं, भी हारन देता रहे, मैंने भी रास्ता नहीं देना। खास तौर पे रमज़ान में ये ज़्यादा होता है। मेरे भाइयों, ये क्या है? अल्लाह के वास्ते अपने अंदर, दिलों के अंदर कुशादगी पैदा करो। आप कुरान मजीद पढ़ें, आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों ज़र्फ़ की मिसालें मिलेंगी। आप सूरह यूसुफ लीजिए, भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। 13 साल की उम्र है, काफ़िला आया अचानक, हज़रत यूसुफ को बाहर निकाला तो अचानक वो भाई फिर पहुंच गए। उन्होंने कहा ये हमारा ग़ुलाम है, हम तुम्हें बेच रहे हैं। अब उन पर ग़ुलामी का टाइटल लगा दिया। ठीक। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ देखें, भाइयों का राज इफ़शा नहीं किया कि ये मेरे भाई हैं। क्या कहना है, सही। फिर आप जेल में चले गए, कितनी सऊबतें और तकलीफ़ें उठाईं, बिल आखिर आपको अल्लाह ताला ने जेल की कोठरी से निकाल कर इक़्तिदार के तख्त पर बिठाया। वो भाई कहत की वजह से मजबूर हुए, सामने आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़र्फ़ देखें, जिसने इतनी तकलीफ़ें दी हों, लोग तो उसे देखना गवारा नहीं करते। हमारे यहाँ तो कम ज़रफ़ी का ये आलम है, मामूली सी बात पर कहते हैं हमारा सगे भाई के साथ रिश्ता ही खत्म हो गया जी, मरना जीना खत्म, जनाजों तक आना जाना खत्म। और आजकल तो ये आलम है कि आगे बच्चों को नहीं पता ये मेरा चचा है, ये मेरा ताया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल। अब भाई जब सामने आ गए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की तकलीफ़ देखी तो उन सब को ऊँट भर कर अनाज के दिए, और जो वो पैसे लाए थे, आपका ज़र्फ़ देखें, खादिम को कहा कि ये चुपके से इनकी बोरियों के अंदर रख दो। क्या आला ज़र्फ़ की मिसालें आपको उन्हें बताया नहीं था कि वो शर्मिंदा ना हो। ये है ज़र्फ़। बेशक। और हम अपने सगे भाइयों को मामूली बातों पर, बहनों को मुआफ़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यही जो आला ज़र्फ़ की गुफ्तगू है, ये करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम इससे बहुत सीख सकें, जो कि ज़रूरत है इस वक्त की। अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? अल्लाह का करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फरमाइएगा? एक तो सबसे पहले आला ज़र्फ़ की जो मिसाल वो आपने दे दी है खुद ही, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने नाम लिया और जो झुके आपने सर झुकाया, क्या बात है। आला ज़र्फ़ तो आपने शुरू कर दिया है, मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज़ से कि आज हमारी माँ बहनें आपको देख के कॉपी करेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा मेरा हज़रत साहब से सवाल था कि जो हम अपनी औलाद के अंदर ये आला ज़र्फ़ पैदा करने के लिए कौन सा ऐसा अमल करें, क्योंकि आपके सामने है कि आजकल हमारे अंदर आला ज़र्फ़ तो रहा ही नहीं ना तकरीबन। हर कोई जो ना लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से दूर होना चाहिए इंसान को, सबको, क्योंकि मेरे नबी ने उम्मत को जोड़ने का हुक्म दिया, तो उम्मत तोड़ने का हुक्म नहीं दिया था। बेशक। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम अपने बच्चे के लिए क्या ऐसा अमल करें कि जिसमें हमारी ये मुंतकिल हो, यानी कि ये आला ज़र्फ़ मुंतकिल हो, क्योंकि अगर बच्चों में दे दिया तो आगे ज़ाहिर बात है नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। यहाँ पे हमें रुकना है वेरी क्विकली एक ब्रेक के लिए। इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार
سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں ایک میں ہی نہیں ساری ساری دنیا سارے خلق ایک میں ہی نہیں ساری امت ساری دنیا سارے خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کروں ہچکی ہچکی یا رسول اللہ آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کروں ہچکی ہچکی دھڑکن 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 دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائیں سرکار توجہ فرمائیں حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں جزاک اللہ تصدق رسول میرے بھائی جزاک اللہ سلامت رہیے کیا کہنے جی بریک کے بعد ہم واپس آ گئے اور ہمیں ایک اور ہمارے گیسٹ نے جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ملک کا ایک بہت نامور
کمیڈین سجاد بھائی. السلام علیکم سجاد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسا رمضان گزر ہے آپ کا؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. آج ٹاپک ہے نا, اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بھی بات کرنی ہے, لیکن پہلے میں چاہوں گی آغا صاحب کو اپنی اس گفتگو کا حصہ بناؤ. آغا صاحب, آپ کی جو پارٹی ہے اس کے جو لیڈر ہیں چودھری شجاعت حسین, ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے, اور اس بات سے بھی ہم واقف ہیں کہ انہوں نے جو بھی دور گزرے ہیں اس میں کیا کیا اعلیٰ ظرفی کے مطلب میں سمجھوں گی مثالیں پیش کی ہیں. اس حوالے سے میں یہ بھی آپ کیونکہ ظاہر ہے جو قائد ہوتا ہے اس کی کوالٹیز آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں, مجھے بتائیے کہ مختلف جو آپ کے اختلافی پارٹیز ہیں, جو آپ کے مخالف ہیں, ان میں کوئی ایسا شخص کہ جس کی اعلیٰ ظرفی سے آپ متاثر ہوئے میں ہوں؟ لیکن ظرف تو بہت سارے پولیٹیشین ہیں جن کے اندر ہے صحیح, لیکن اعلیٰ ظرف کے لوگ جو ہیں ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز لائی جیسی شخصیات کم ہیں. مجھے کچھ مثالیں دیں, لیکن کچھ مثالیں ایسی دیں. دوسری پارٹیوں میں میں سب سے جو اعلیٰ ظرف کے انسان میں نے دیکھے وہ قاضی حسین احمد صاحب. اچھا. اور اس کے بعد شاہ احمد نورانی صاحب. صحیح. انتہائی با ظرف, با اخلاق اور انتہائی بردبار شخصیت جو میں نے دیکھی وہ شاہ احمد نورانی صاحب کو دیکھا. صحیح. اور پھر عمومی طور پہ میں جن کا بہت مخالف رہا ہوں, ساری زندگی پیپلز پارٹی کی مخالفت کی ہے, ان میں بھی میں نے ایک شخص امین فہیم صاحب کو دیکھا. وہ کیا اعلیٰ ظرف کے آدمی تھے, بڑے بہت ہی سنجیدہ مزاج, تحمل مزاج, اور کیا پایا کا ظرف تھا ان کے اندر. کیا کہنے, بہت اچھے. اور کیا ایسی خصوصیت تھی ان کی شخصیت کی جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اور بہت مطلب باقی لوگوں میں آپ کو میں نے ان کی خود ان کی پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر بہت ساری زیادتیاں دیکھیں, لیکن انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی. اچھا. اور منسلک رہے اپنی پارٹی کے ساتھ تا مرگ, وہ مطلب آنیسٹی اور لائلٹی اپنی پارٹی اور اپنی قیادت کے ساتھ. حالانکہ بہت بڑا خاندان ہے, بہت سندھ کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہے وہ ان کا خاندان ہے. وہ اس خاندان سے ملک منسلک ہیں. سندھ کے اندر سب سے زیادہ ان کی گدی کے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں ان سے منسلک ہیں. وہ ان کے مریدین ہیں. بالکل صحیح. سندھ کے اندر بہت بڑی تعداد میں. اچھا. لیکن ان کے اندر کوئی غرور نہیں تھا, اور کسی قسم کی کوئی وہ ان کے اندر میں نے بڑا دھیما مزاج, اچھے آدمی تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں, اچھی تعریف تو کرنی ہو تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن اگر برائیاں دیکھنی ہو تو جو کہ نہیں دیکھنی چاہیے. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ دوسروں کی برائیوں کے اوپر پردہ ڈالیں, کیونکہ اللہ ہماری برائیوں پر پردہ ڈالے. اگر آپ کی برائیوں کے اوپر اللہ پردہ ڈال رہا ہے تو یہ اللہ کا وصف ہے جو اگر آپ میں ہوگا تو اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آج کا مہینہ ہے رمضان کا, آج کا دن بھی جمعہ کا دن ہے, تو روزہ میں یہ کہتا ہے کہ ہم صبر کریں, شکر کریں, اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. بے شک. اور میں ایک چھوٹی سی بات, جو ہم ابھی بریک میں بات کر رہے تھے, تو انہوں نے آغا صاحب نے کہا کہ میں شیخ رشید سے بہت اختلاف رکھتا ہوں, مگر کچھ ان کی ایسی اچھائیاں ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں. تو یہ پیغام ان کی تعریف کرنا نہیں ہے, مگر یہ ایک پیغام دینا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کیا جائے. اچھائیاں نظر آنی چاہیے. بالکل بالکل.
بات کر رہے ہیں اعلیٰ ظرفی کی اور کم ظرفی کی. مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم آپ ڈراماز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں بکھیرنے کا ذریعہ ہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں ایسے لوگ بڑے اللہ کی عطا ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں. مگر وہ جو ہنسی مذاق میں کئی دفعہ ہم کسی کی دل آزاری جو کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کرنے کے بعد میں سوچا ہو کہ یہ میں نے کیوں کر دیا اس طرح سے؟ نہیں, ہو جاتی, میرے سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن میرے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, صحیح. تو جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام کا فارمیٹ میرا ایسا ہے, میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ باقی کا تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں روڈ پہ نکلتا ہوں نا, تو وہ کچھ آرٹسٹ ہوتے ہیں انڈور کرتے ہیں, میں جانا ہوتا ہے میں نے مطلب خود, تو وہاں پہ بہت باتیں ہو جاتی ہیں, بہت ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں, اوے کہنے والے بھی ملتے ہیں, سجاد بھائی کہنے والے بھی ملتے ہیں, تعریف کرنے والے بھی ملتے ہیں, اور بہت زیادہ مطلب تنقید نہیں, تنقید نہیں, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ان کا نا. میرا فارمیٹ ایسا ہے کہ وہ اپنائیت ان کو ملتی ہے کہ جیسے سب کا ہی دوست ہے, کہ آپ جو کہنا کہہ لیں. ہاں, یہ بھی اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال ہے کہ اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دیں مجھے. اچھا, لیکن الفاظ جو ہے نا وہ کبھی کبھی بہت ان کا چناؤ بہت برا بھی ہوتا ہے لوگوں کا, بڑا دل بھی دکھتا ہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو مطلب جس کی پہنچ جہاں تلک اس کے لیے وہیں پہ تو وہاں پر. اچھا, مجھے بتائیے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ کی زندگی میں پرسنل زندگی, ظاہر ہے کام تو چلتے رہتے ہیں, مگر زندگی کے اندر کیا تبدیلی آ جاتی ہے؟ کیا کچھ آتا ہے, چینج آتا ہے, کوئی ایسا آپ عہد کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اب اس سال میں چاہتا ہوں کہ یہ بدل جائے میری زندگی؟ اچھا, میں مطلب سب کی طرح آتا ہے ایز اے مسلم, ہر طرف چینج نظر آتا ہے آپ کو, ویسے تو پوری فضا میں, ہوا میں, مطلب ہر چیز میں آپ کو نظر آتا ہے رحمتیں, بالکل محسوس آپ کریں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آتی. لیکن میں ابھی کل سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہمارا جو کبھی موقع ملا, اور آج قدرتی اللہ نے موقع دے دیا کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں ہم جو بولتے ہیں, میرے پہ بھی لاگو ہوتی ہے یہ بات. ٹھیک, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بیسکلی ہم اپنی ہی بات پہلے میرے پہ لاگو ہوتی ہے. میں نے سوچا ہے کہ میں اس سے نہ پرہیز کروں گا. آپ نے جو پوچھا کہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جنہیں ہم جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں, بالکل جو مطلب میں پہنچ رہا ہوں, میں بس یہ ادھر کونے میں ہوں. ہاں, اچھا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں یار میں ایک سیکنڈ آیا, تو یہ پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے کہ نہیں, اور وہ ایک سیکنڈ میں تو آپ آ ہی نہیں سکتے کبھی, یار میں 2 سیکنڈ ویٹ کرنا. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ ہم اکثر یہ آٹو میں رکشے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی 150 روپیہ, تو ہم کہتے ہیں یار میں 120 دے کے آیا ہوں, جبکہ وہ 80% وہ صرف جھوٹ ہی ہوتا ہے, کوئی نہیں آیا ہوتا اتنی جلدی آگے, کوئی نہیں جاتا. 30 روپے کے پیچھے آپ نے ایک جھوٹ بول دیا, اور دل کرے پہلی بار جا رہے ادھر, لیکن کہہ دینا کہ جی میں تو 100 روپیہ دے کے آیا, پر ہونے آئے 100 روپیہ دے کے. اچھا, یا پھر کپڑے والی شاپ پہ آپ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ دکاندار کہتے ہیں نہیں باجی انہیں دی تو خرید بھی نہیں ہے, اور پھر اتنے کا دے بھی دیتے ہیں. یہ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے اس سے کم کر دیتے ہیں, اس سے بھی کم دے دیتے ہیں. جدوں باجی باہر نکلن لگ دی نا تو پھر جان تے بن جاندی, پھر وہ انہوں آواز مار کے چلو دیو باجی, وہ باجی میں آ گیا. ہاں, تو یہ مطلب یہ اب اچھا, پھر وہ کہتی ہے ان تے میں بھی نہیں لینا, تم مینوں بے شک جو مرضی کر لو. یہ جھوٹی ہے نا کہ, اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی کمائی میں رزق میں کر رہے ہیں کہ نہیں باجی انہیں دی تو خرید نہیں, مالک بھی بیٹھا ہوتا ہے, ملازم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی اجازت سے. لیکن میں بس یہ کہ میں اس طرح کا جو ہے نا جو روٹین کے چھوٹی چھوٹی, جو بیٹے کو کہہ دیا یار میرا دوست آئے گا تو وہ کہہ دینا باہر جا کے دینا پاپا گھر نہیں ہے. ٹھیک, بالکل اس طرح کی بہت ساری ہیں, ہوتا مطلب ہو جاتا ہے, یہ کنفیس ہم کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم ایزیلی اس کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک, جیسے نا نماز اب پڑھنے کے لیے وضو کرنا, یا اس کے بہت سی ہیں, یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم بالکل ایزیلی اس کو چھوڑ سکتے ہیں. بہترین عہد ہے میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا کہ آپ اس چیز کو نہیں کریں گے, اور یہ آپ کی زندگی میں مزید بہتری لے کے. آپ نہ بھی کہیں, آپ اس کو کہیں گے نہیں باجی ہمیں اس میں اتنے میں نہیں بچنا کچھ, اور یہ آپ نے عہد کر دیا. رزق تو وہ نا جو اللہ نے آپ کو دے ہی دینا ہے, اگر وہ آپ کی قسمت ہے تو دے دینا. یہ ایمان اگر ہمارا ہو جائے تو بہترین چیز ہو جائے. تو یہ کل اگر آپ بھی میری طرف سے کہہ دیں عوام کو کہ یہ نہیں, تو آپ خود کہہ لیں. میں ذرا سن لیا, بالکل عوام نے بالکل سن لیا کہ یہ جو جھوٹ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمیں نہیں بولنا چاہیے. ہم جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو, مگر اس کے باوجود کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے. میں آپ سے عائشہ سے ہی پوچھنا چاہوں گی, یہ نیوٹریشنسٹ بھی کئی دفعہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ کھانا چاہیے, یہ نہیں کھانا چاہیے. پھر جب ہم افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ افطاری کے لیے کھانے میں کیا ایسی چیز ہے جو بہترین, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کھانا ہی کھاتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو پکوڑے, سموسے, میٹھی چیزیں اور یہ فروٹ جو بھی ساری چیزیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم کھانا کھا لیا کریں؟ وہ سب سے بہتر ہے, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں رات کو, تو ان کے لیے مشکل
ہو جاتا ہے. تو آپشنس میں چنا چاٹ بہت اچھی آپشن آ جاتی ہے, دہی بھلے بہت اچھی آپشن آ جاتی ہے. بالکل دہی بھلے, بھلیاں ذرا کم ڈالیں, گھر کے بنائیں, آلو کا استعمال کم سے کم رکھیں, تو بہت ہیلدی چیز ہے دہی بھلے. پریگننٹ فیمیلز میں ہم ایز اے اسنیک دیتے ہوتے ہیں, اتنا ہیلدی ہے. اس کے بعد جو ڈرنک ہے اپنی, وہ ذرا ہیلدی ڈرنک کا استعمال کریں. رات 9 بجے کے قریب آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس کے بعد, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے ڈائریکٹ کھانا کھانا ہے تو بالکل وہ ڈائریکٹ کھانا بھی کھا سکتا ہے, وہ بیسٹ آپشن ہے جی. اگر آپ ڈائریکٹلی کھانا کھائیں, پکوڑے سموسوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑیں, ٹائم بھی بچے گا اور صحت بھی ٹھیک رہے گی. ٹورڈز دی اینڈ, کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی سیگمنٹ کو ہم نے کلوز کرنا ہے. آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے مفتی صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص کم ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے نا, مثلا ایک شخص کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے, کسی وجہ سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا, تو اب آپ اس کے اچھے وقت کی یادوں کو بھلا کر اس میں صرف اور صرف برائیاں ہی جمع کر کے رکھ دیں, اور ہر وقت بیٹھ کر اس کی ذات پر تنقید کرتے رہیں, اس کی عزت کا کچرا کرتے رہیں, یہ انتہائی کم ظرفی کی علامت ہے, اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے. ضمنی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے برائیاں سوچ اور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے اس شخص سے جدا ہونا یا اس کو بھلانا مشکل ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات ذہنی جو ایک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, تو وہ برائیاں کر کر کے لوگوں سے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی کم ظرفی کی علامت ہے. بالکل صحیح. یہ بھی تو کند ذہنی کی علامت ہے, یہ بھی چھوٹی سوچ کی, چھوٹے لوگ ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی حرکت کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. انسان جب کم ظرفی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی من کی حقیقت کو سامنے رکھ دیتا ہے, دراصل یہ اپنے دل کے, اپنے من کے کچرے کو ایکسپوز کر رہا ہے. بالکل درست آپ نے فرمایا. بہت ہی خوبصورت پیغام مفتی صاحب کا آج کم ظرفی اور اعلیٰ ظرفی کے حوالے سے. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کی آمد کا. آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ. رکنا ہے ہمیں یہاں پر ایک وقفے کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے تو آپ جانتے ہیں یہاں پر دعا ہوگی اور ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ سب لوگوں کو. خواتین و حضرات, ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے حوالے سے آج ہم نے اس پروگرام میں گفتگو کی, اعلیٰ ظرفی اور کم ظرفی. اب اکثر سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ہم اس کا فیصلہ کیسے کریں. میرا خیال ہے ہر انسان کے اندر ہمیشہ یہ آپ سینٹنس سنتے ہیں کہ اپنا ایک مفتی جو ہے نا, وہ آپ کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز آپ ٹھیک کر رہے ہیں اور کیا چیز آپ غلط کر رہے ہیں. اکثر آپ کو وہ وسپر بھی کر رہا ہوتا ہے اندر, دل سے کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی, جیسے باہر سے وسپرز آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح سے دل بھی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے جو کیا ہے یا سوچ رہا ہے یہ ہے غلط. تو ان سوچوں کو, جو مثبت سوچیں ہیں, جو اچھی سوچیں ہیں, ان کے اوپر دھیان ضرور دیجئے. اپنی پازیٹیو فکروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اچھی زندگی گزاریں, اور کوشش یہ کریں کہ ہم اعلیٰ ظرف بنیں, کیونکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں ہمیں ان کو جواب دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری اس کم ظرفی سے رو رہے ہوں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رو کر دعائیں کرتے رہے. اللہ ہمارے اعمال ان کے لیے خوشی کا باعث بن جائیں, اور ایسا اللہ ہمیں بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہوں. میں آغا صاحب, آخر میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی اس ٹاپک کے حوالے سے, مگر میں چاہوں گی کوئی پیغام دینا چاہیں آپ بزرگوں, بچوں, نوجوانوں کو. دیکھیں, آج تو میرے خیال میں ظرف کی بات ہونی چاہیے. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ احتساب یہ ہے کہ انسان اپنا احتساب خود ہی کرے. بالکل. اور عمومی طور پہ تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ اگر کوئی ہمارا کوئی نقص نکال دے تو ہم ضد کے ساتھ اس کو دہراتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. بلکہ اس سے بدتر ہو جاتے کوئی عمل کر دیتے ہیں, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ضد کے اندر اس سے بھی بدتر عمل کرتے ہیں. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود بیٹھیں اور اپنے ظرف کا امتحان لیں. بہت اچھی بات. اور سوچیں کہ ہمارے اندر ظرف کی کتنی کمی آ چکی ہے اور ہمیں اس میں کتنی بہتری لانی ہے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایسا سوچنا شروع کر دیں تو اس کا اثر ہماری آئندہ
آنے والی نسلوں پر بھی ہوگا اور ہماری اولاد پہ بھی ہوگا, اور بالکل اور ان کا بھی ظرف اگر بہتر ہوگا تو معاشرہ تمام تر بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس لیے اس سے بہتر بات نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ظرف نہیں تو کم از کم ایک اچھے ظرف والے بن جائیں, باظرف تو ہو جائیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی میں بھی آغا صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں, اور میرے خیال میں سب سے زیادہ ظرف کی ضرورت ہے بیویوں کے لیے شوہروں کو. صحیح, بہت اچھی, کیونکہ یہ طلاق کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے اور گھروں تباہ ہوتے جا رہے ہیں صرف عدم برداشت اور کم ظرفی کی وجہ سے. درست فرمایا. جتنا آپ کا ظرف زیادہ ہوگا گھر خوشگوار ہوگا اور گھر ٹوٹنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اکثر اوقات جب دو اسپاؤسز ہیں, ریلیشن شپ میں ہیں میاں اور بیوی, اور ان کی آپس میں نہیں بنتی, تو ضروری یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ دوسرے بندے یا بندی کی برائی کریں. آپ اپنا اچھا عمل اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی اچھائیاں اس کے ساتھ رکھیں, اور جو برائیاں کسی نے کی ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. میرا خیال ہے وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. آپ سب لوگوں کی آمد کا بھائیو بہت بہت شکریہ. آپ کا سجاد بھائی خاص طور پر, وقت آپ کو زیادہ نہیں مل سکا مگر انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. آج کا جو وظیفہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا عطا کردہ وظیفہ ہے کہ اچھے نصیب, جلد شادی اور اچھے بر کے لیے, یعنی اچھا لڑکی یا اچھا لڑکا جس کی بھی آپ کو ضرورت ہے, اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے جس وقت آپ اٹھتے ہیں, آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, اسی وقت اول آخر درود شریف پڑھیے اور 27 مرتبہ یعنی 27 مرتبہ آپ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائیے. اسی طرح سے شام کی یعنی مغرب کی جو نماز ہے اس کو ادا کرنے کے بعد آپ یہی عمل کیجئے, اول آخر درود شریف, اور اس کے بعد آپ اس کے بیچ میں آپ پڑھیں گے سورہ کوثر. دعا جو آج کی ہے ایک بہترین دعا ہے. کب فرمایا؟ جی فجر میں جس وقت آپ کی آنکھ ہے, فجر پڑھنے سے پہلے جب آنکھ کھلتی ہے, آپ بستر پہ ہوتے ہیں, تو پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے 27 مرتبہ. دعا امام علی علیہ السلام کی عطا کردہ ایک بہترین دعا جو وہ خود پڑھا کرتے تھے قنوت میں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیے, اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے. مجھے تو اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے حقدار ہیں. اور یہی دعا ہمارے لیے, ہم اپنے لیے کریں, ہر بار کریں, ہر نماز کے بعد کریں, کیونکہ ہمارا ہر عمل ہوتا ہی قربتاً اللہ ہے. اب میں اوور ٹو مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ پاک انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اس سے جو سکون ملتا ہے وہ میں محسوس کر رہی ہوں, اور مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی محسوس کرتے گے. اس کے بعد اسماء الحسنہ اور پھر دعا. بسم اللہ. جی میں آپ کے اعلیٰ ظرف کا امتحان لینے لگا ہوں. جی بسم اللہ. وہ یہ کہ جو سورہ کوثر ہے صبح اٹھتے ہی بہتر ہے کہ وضو کرنے کے بعد پڑھ لیں. جی بسم اللہ. تاکہ وہ منہ سے بدبو وغیرہ آتی ہے تو قرآن پاک پڑھنا قباحت نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. يا شاہ جینا یا 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 شاہ جینا. سقاني الحب
أحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري فوق نار لخمنت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقت قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت الصعب من مولى الموالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم वालेह वबारिक वसल्लम। अल्लाह करीम के पाक नामों का जिक्र करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला के हर नाम की तासीर है। जब हम या रहमान पढ़ते हैं तो आप इस नीयत से हमारे साथ शामिल हुआ करें कि अल्लाह मेरे अंदर भी रहम पैदा कर। जब या रज़्ज़ाक़ पढ़ते हैं तो इस नीयत से आप शामिल हुआ करें कि अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे।
جب یا سلام پڑھتے ہیں تو یہ نیت کر لیا کریں مالک مجھے میرے سارے ریلیٹیوز اور حضور کی امت کو شفا دے دیں۔ چلیے آئیے ہم اب اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر کریں۔ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے پروردگار عالم، افطار کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، تیری رحمتوں کی برسات کا وقت ہے۔ مولا تو تمام روزے داروں کے روزے قبول کر لے۔ اے پروردگار ہمارے شفیق اور مہربان ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دوستوں یاروں کی، اور وہ جو ہمارے اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں ان سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جتنے ہم میں سے، ہماری فیملیز میں سے، پاکستان بھر میں سے، گھروں میں، ہاسپٹلز میں بیمار ہیں، سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کے گھروں کو بسا دے، مقروضوں کا قرض اتار دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئوں کو خلاصی دے دے، بے روزگاروں کو حلال رزق دے دے، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار چلا دے، جن کا رزق بند ہے ان کے لیے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو اولاد کے خواستگار ہیں انہیں پاکیزہ اور نیک اولاد دے دے، جن بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری ہے انہیں اچھے رشتے دے دے، اور جن کے رشتے ہو چکے ہیں انہیں سسرال میں عزت والا مقام دے دے، جن میاں بیوی کے درمیان رنجشیں چل رہی ہیں، رشتے ٹوٹنے لگے ہیں، اے اللہ افطار کے وقت کی برکت سے ان کے گھر بسا دے، ان کے دل جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے پاک وطن پاکستان کو کرائسس اور بحرانوں کی تاریکیوں سے نکال کر خوشحالی کی روشنی عطا کر دے، ہمارے حکمرانوں کے کندھے مضبوط کر دے، ان کو کامیاب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔